القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل، یہ فصل ہے۔ وقد يقال للجزئی کی معنی آخر، اور جزئی کی ایک دوسری معنی بھی بیان کیے جاتے ہیں، یا جزئی کی ایک دوسری تعریف بھی کی جاتی ہے۔ وہو ما کان خص تحت العام، اور وہ یہ ہے کہ جو کسی عام کے تحت خاص ہے۔ فالإنسان على هذا التعریف جزئی لدخوله تحت الحیوان، تو جزئی کی اس تعریف کے اعتبار سے انسان یہ جزئی ہوگا، اس لیے کہ یہ ایک عام یعنی حیوان کے تحت داخل ہے۔ وَكَذَا الْحَيْوَانُ لِدُخُولِهِ تحت الجسم النامی، اور اسی طرح حیوان یہ بھی جزئی ہوگا اس تعریف کے اعتبار سے، اس لیے کہ یہ جسم نامی کے تحت داخل ہے۔ وَكَذَا الجسم النامی لِدُخُولِهِ تحت الجسم المطلق، اور اسی طرح جسم نامی بھی جزئی ہوگا اس لیے کہ وہ جسم مطلق کے تحت داخل ہے۔ وَكَذَا الجسم المطلق لِدُخُولِهِ تحت الجوہری، اور اسی طرح جسم مطلق بھی جزئی ہوگا اس لیے کہ وہ جوہر کے تحت داخل ہے۔ وَالنِّسبَةُ بَيْنَ الْجُزْئِيِّ الْحَقِيقِ وَبَيْنَ هَذَا الْجُزْئِيِّ المسمى بالجزئی الاضافی عموم و خصوص مطلقا، اور جزء حقیقی اور اس جزئی یعنی جزء اضافی کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ لاجتماعہما فی زید مثلا، اس لیے کہ یہ دونوں کو دونوں مثال کے طور پر زید کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وصدق الاضافی بدون الحقیقی فی الانسانی، اور اس جزء اضافی کا جزء حقیقی کے بغیر انسان کے اندر صادق آنا، فَإِنَّهُ جُزْئِيٌّ اضافی، اس لیے کہ وہ جزء اضافی ہے۔ وَلَيْسَ بِجُزْئِيٍّ حَقِيقِيٍّ، اور یہ جزء حقیقی نہیں ہے۔ لِأَنَّ صِدْقَهُ عَلَى كَثِيرِينَ غَيْرُ مُمْتَنَعٍ، اس لیے کہ اس کا صدق کثیرین پر یہ ممتنع نہیں ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جزئی کی ایک دوسری تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ایک تعریف تو گزر چکی ہے کہ جزئی وہ مفہوم ہے کہ جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے معنی ہو، صرف ایک پر صادق آتا ہو تو اسے جزئی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زید ہے کہ اس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے معنی ہے۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو جزئی کی تعریف کی تھی وہ جزئی حقیقی کی تعریف تھی، لیکن مناطقہ ایک جزئی کا دوسرا مفہوم بھی بیان کرتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ ایک دوسرا جزئی بھی پیش کرتے ہیں، اور اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ جزئی وہ ہے جو کسی عام کے تحت خاص ہو، یعنی خاص ہو لیکن وہ کسی عام کے تحت داخل ہو۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اگر جزئی کی اس تعریف کو پیش نظر رکھا جائے، جس کو مناطقہ جزئی اضافی کا نام دیتے ہیں، تو اس اعتبار سے بہت سارے ایسی کلیات جو پہلی تعریف کے اعتبار سے کلی کی تعریف میں داخل تھے یعنی کلی تھے، وہ بھی جزئی ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر انسان ہے، انسان اس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے معنی نہیں ہے، کثیرین پر صادق آتا ہے تو اس اعتبار سے کلی ہے، لیکن اگر جزئی کی اس تعریف کو ہم پیش نظر رکھیں گے تو اس تعریف کے اعتبار سے انسان یہ جزئی ہو جائے گا، اس لیے کہ انسان یہ ایک ایسا خاص ہے جو ایک حیوان یعنی ایک عام یعنی حیوان کے تحت داخل ہے۔ اسی طرح حیوان جو کہ کلی ہے پہلی تعریف کے اعتبار سے، وہ بھی جزئی ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے عام یعنی جسم نامی کی طرف نسبت کرتے ہوئے خاص ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جزئی کی جو دوسری تعریف مناطق کرتے ہیں اس کو جزئی اضافی کہا جاتا ہے،
اور اس تعریف کے اعتبار سے بہت سارے ایسے کلی جو پہلی تعریف کے اعتبار سے کلی تھے وہ بھی جزئی کی تعریف میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہاں یہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مناطقہ جو ہے یعنی ایک ترتیب بیان کرتے ہیں، جو کلیات ہیں ان میں ایک ترتیب ہے عموم کے اعتبار سے۔ تو سب سے اوپر یعنی سب سے عام کلیوں کے اندر ہے وہ جوہر۔ آگے چل کے آپ پڑھیں گے شقائق وغیرہ کے اندر جوہر اسے کہتے ہیں جو قائم بالذات ہو، اپنے قیام میں غیر کا محتاج نہ ہو۔ تو سب سے جو ہے جو عام ہے وہ ہے جوہر، اس سے تھوڑا سا خاص ہے وہ ہے جسم مطلق، اس سے تھوڑا سا خاص ہے جسم نامی، اور اس کے نیچے ہے حیوان، حیوان کے نیچے ہے انسان، انسان کے نیچے مثال کے طور پر زید۔ تو یہ کلیات کے درمیان عموم کے اعتبار سے ترتیب ہے۔ تو یہ کلیات اگرچہ پہلی تعریف کے اعتبار سے کلی ہے، مگر اس جزئی اضافی کی تعریف اگر لیا جائے تو جسم نامی تک یعنی جسم مطلق تک یہ سب کے سب جزئی ہو جائیں گے، جزئی اضافی ہو جائیں گے۔ یہ بات یہ پوری ہوئی، ایک بات انہوں نے بتائی۔ دوسری بات انہوں نے بیان کی کہ جو جزئی حقیقی اور جزئی اضافی ہے ان کے درمیان کیا نسبت ہے۔ 4 نسبتوں کا بیان ہوا، ان 4 نسبتوں میں سے تساوی کی نسبت ہے، تباین کی نسبت ہے، عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، اور عموم خصوص مطلق کے اندر آپ پہلے بات آ چکی ہے کہ 2 مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے اور ایک مادہ افتراق کا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی 2 مادے ہوں گے۔ چنانچہ مثال کے طور پر زید کے اندر زید یہ جزء حقیقی بھی ہے اور جزء اضافی بھی ہے، دونوں ہے۔ جزء حقیقی کیوں ہے؟ جزء حقیقی اس لیے ہے کہ اس کا نفس تصور کثیرین بصادق آنے سے معنی ہے، صرف ایک بصادق آتا ہے، اس اعتبار سے جزء حقیقی ہے۔ اور جزء اضافی اس لیے ہے کہ یہ عام یعنی انسان کے تحت خاص ہے، زید یہ خاص ہے انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ جو مادہ افتراق ہے وہ ہے انسان، تو انسان یہ جزئی حقیقی نہیں ہے، اور جزء حقیقی اس لیے نہیں ہے اس لیے کہ اس کا نفس تصور کثیرین بصادق آنے سے معنی نہیں ہے، کثیرین بصادق آتا ہے، اس لیے یہ جزء حقیقی نہیں ہے۔ اور جزء اضافی ہے اس لیے کہ ایک دوسرے عام یعنی حیوان کے تحت خاص ہے۔ تو یہ جزء حقیقی اور جزء اضافی کے درمیان نسبت کا بیان تھا۔